زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹھڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹھڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے، اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے گا، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے، جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا، مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں، ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں، بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی بھلے بلے بلے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے، اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے، انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت
مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے، مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ان احادیث سے، ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ کریم کتنا نوازنے والا ہے۔ کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہا قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور سنو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے، فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے، ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، بس ستو پیتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں، جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے، یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں۔ اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے، اتنا وقت کی قدر تھی انہیں، ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی۔ آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری رات نکل جاتی ہے، کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے، سجدے، تلاوت، قرآن، درود، ساری رات نوافل، ایسا ذوق کیسے ملتا تھا۔ کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا رات کیسے گزر گئی، تو پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی، ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا، ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا، ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے، کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بیان کے آخر میں میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں۔ ذکر اللہ ضرور کیجئے، مگر چند اذکار، چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو۔ کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو، کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے گی۔ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے، عادت ہوگی نا، امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، اچانک بریک لگانا پڑا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ گالیاں نکلتی۔
अच्छा, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह दुरूद पढ़ते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते रहते हैं, गौस पाक को याद करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं, जब उनके साथ ऐसा वाकया होता है फौरन जबान से निकलता है या रसूलुल्लाह है, या गौस पाक है, कलमा पाक निकलता है। क्यों? उनकी जबान पर अच्छी बातें होती हैं हर वक्त। तो अपनी जबान कलमे से तर रखो, जब आखिरी घड़ियां आएंगी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे दिन में आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? नहीं आदत। फजूल बातों के लिए घंटों हैं। सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देना जन्नत की कुंजी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा दिन या रात की किसी साथ में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर उसकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। आए हाय, अफदलु जिक्र कहा गया, कलमा पाक को सबसे अफजल जिक्र कहा गया। और सुनो, एक हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ेगा, जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हो, और उस बंदे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता मगर जो इसकी मिसल पढ़े या उससे ज्यादा पढ़े। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें कलमा तैयबा को कम से कम 100 बार तो रोज पढ़े। एक और बड़ा कमाल का वजीफा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा। अब देखिए कितनी देर लगी, चले पढ़ भी लेते हैं इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुने, एक और वजीफा ले ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। मिलके पढ़ लें, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अब मुझे बताओ, जिसका दरख्त जन्नत में लगा होगा उसे खाने जाने भी तो दिया जाएगा ना। आपकी प्रॉपर्टी जन्नत में है तो दाखला भी मिलेगा ना। तो लगाई जाओ जन्नत में दरख्त, क्यों फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं? तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, चलते फिरते पढ़ते रहे। एक बड़ा प्यारा वजीफा, अगर कोई भाई टेंशन में है ना, उसके लिए तो कमाल का वजीफा है। क्योंकि पहले हदीस के अल्फाज सुन लो। हदीस के अल्फाज है जिसका मजमून है कि 2 कलिमे हैं, जबान पर बड़े हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं, और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। ऐसे कौन से जुमले हैं जो अल्लाह को प्यारे भी हैं, जबान पर हल्के भी हैं, मीजान पर भारी भी हैं? मेरे आका फरमाते हैं वो कलमे क्या हैं? सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। यकीन करें ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है। आप इस वजीफे को पढ़ें, आपको फील होगा आपकी टेंशन रिलीज हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप हल्के हो जाएंगे। मिलके पढ़ें, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ते रहा करें। एक और बड़ा प्यारा वजीफा जिसको नबी पाक ने जन्नत का खजाना कहा है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ा करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस बयान से, इन वाकयात से सीखने को ये मिला 2-3 बातें जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा रही। पहली बात, सब्र करना है। मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें, शिकवा ना करें। इंशाअल्लाह रब पर भरोसा होगा तो वो रब तूफान भी टाल देगा और हम मुश्किल से निकल जाएंगे। दूसरी बात हमें सीखने को ये मिली कि हमें अल्लाह की रिजा पर राजी भी रहना है और फिर खूब अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की याद दिलों में बसानी है। और फिर एक और बात हमें ये सीखी हमने कि किसी पर जुल्म नहीं करना है, रहम करें, रहम दिल बन जाए, नरम हो जाए, खैर खा बन जाए। एक बुजुर्ग अपनी बच्ची के साथ किसी कश्ती में जा रहे थे, तो वो मछलियां पकड़ रहे थे। नेक आदमी था मगर बच्ची बड़ी समझदार थी। वो मछली पकड़ते, टोकरी में डालते,
بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی، ابو ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی۔ تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائیڈ پہ ڈال دیا۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی یہ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں غور سے سنو، یہ ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خدارا کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں ہے، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں۔ ہاں آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے، بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔
یاد رکھیے کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح، اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلیسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلیسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔